الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع، اور مجھ سے پیشتر آپ ہمارے رکن شورا برادر معظم جناب خالد رضوی صاحب سے استفادہ فرما رہے تھے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہوا اور انہوں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا۔ آج کا جو دن گزرا ہے، شوال المکرم کی جو تاریخ آج گزری ہے، یہ ہمارے سرکار عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت سیدی خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کا دن ہے۔ کیا وہ ہستی ہوگی
کیا وہ شان والی ذات ہوگی کہ جس کو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر مانا، 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا، اس غریب نواز کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے عرس مبارکہ کی مناسبت سے اور آج کے اجتماع کی مناسبت سے سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں سے کچھ ملفوظ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ جب مجھے زیارت کا شرف عطا فرماتے، ملاقات کا شرف عطا فرماتے، تو تھوڑی دیر آپ مجھ سے کچھ گفتگو فرماتے، مجھ سے کچھ بات کرتے اور اس کو میں جمع کرتا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری ملاقات سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کے متعلق فرمایا جاتا ہے، خواجہ عثمانی ہرونی کے متعلق، کہ آپ 21ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر کے ملتا ہے، اور آپ حسینی سیدوں میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں۔ بعض کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ خود بھی حسینی سیدوں میں ہیں، خواجہ عثمانی ہرونی بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا تو مختلف عناوین پر، مختلف عنوانات پر وہ گفتگو فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن جب میری حاضری بارگاہ مرشد میں ہوئی تو مرشد سے میں نے پوچھا کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی، بستیوں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کا حال دیکھیے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کہیں پر تباہی تو جنگوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی خون ریزیوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی سیلاب کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی زلزلوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی قحط سالی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ تباہی اور بربادی پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوا چلی ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے ہی ہم نے ایک تباہی کا خوفناک منظر دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے کے لوگ مرے دم تک اس تباہی اور بربادی کی داستان کو کبھی اپنے دل و دماغ سے بھول نہیں سکیں گے، جسے کووڈ کہتے ہیں۔ کیا وہ تباہی کے دن تھے، کیا وہ بربادی کے دن تھے، لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، عیسائیوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، اسی طریقے سے برادران وطن کے جلانے کی جگہ پر جو ہے وہ ان کو جلانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو تنگی، غرض کے یہ حالات لوگوں نے دیکھے۔ کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پر ایک ایسی بڑی آفت تھی، ایک مصیبت تھی۔ تو بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ مختلف اوقات کے اندر بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے قدرت کی طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ بستیاں تباہ ہوتی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا کہ بستیوں کے تباہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی ہلے تو وہ قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ دنیا کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بستیوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے پر جب گفتگو چلی تو خواجہ عثمانی ہرونی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بستیوں کے تباہ
تباہ اور برباد ہونے کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے وہ جو حدیث گزری، سرکار عثمان ہرونی غریب نواز سے بیان فرماتے ہیں، پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ان قریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی، کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کرے، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاب کہ آپ کو پتا چلے۔ اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو اس وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری
بیداری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا، ہمیں محروم نہ کرنا، نہ بدبخت بنا نہ محروم کر۔ صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے، بدبخت وہی تو ہوگا۔ اللہ اکبر! بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے، محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے۔ اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے۔ نعمتیں کب ملتی ہے؟ جب بخت بیدار ہوتا ہے۔ آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو، نیک بخت ہو، تب اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو، نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے۔ اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں، مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں۔ جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ بھائی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے۔ لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے۔ مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی، یہ حال ہے۔ آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے۔ آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا۔ حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا
جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے. اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور فائدے کتنے فائدے. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے. یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے. آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے. اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں. آپ ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے. یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی. اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا. یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے. اس کو اللہ کی امان، اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا، لیکن اب دوسری بات بھی سن لیں. بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں. سچا سنی ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کیا؟ کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر قسم ثابت ہے. حضور بالکل شفاعت کریں گے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ جتنے اور لوگ شفیع ہوں گے وہ سب حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور تنہا میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے. اور میرے امام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ہم شفاعت کی ہر قسم پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. لیکن اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے فرامین حق ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ جو نماز نہیں پڑھے گا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، جب زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، رشتے اور ناطے خون کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کنبہ قرابت داری سب قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، انسان کو اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ لوگ اس وقت میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ وہی چلیں ہمیں جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم اس مصیبت سے چھٹی دے دی جائے۔ محشر وہ محشر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگوں کی بے باکی کا حال بھی تو دیکھیے، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ میدان محشر کی تکلیف اور مصیبت سے اس طرح پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کم سے کم اس سے چھٹی ملے، جہاں جانا ہے جہنم ہی میں اگر ڈالا جائے تو ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم میدان محشر سے تو ہمیں نجات ملے۔ یعنی وہ محشر ہے، محشر اسے کہتے ہیں لوگوں کے پتے پگھل پگھل کر پانی ہو رہے ہوں، آنکھیں لوگوں کی بہہ رہی ہوگی، زبان پیاس کی وجہ سے لوگوں کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج لوگ اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے یوں سنتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں، حرام کام اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ آج مسلمانوں میں سود اور بیاج جس طریقے سے عام ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوف خدا دلوں سے اٹھ چکا ہے۔ کل تک تو صرف مرد ہی سود میں مبتلا تھے، آج تو عورتیں بھی سود خوروں میں شامل ہو رہی ہیں۔ بلکہ اسلاف کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام، سور بھی حرام، سود بھی حرام۔ لیکن سور سے زیادہ برا، سور کے گوشت سے زیادہ برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھا رہا ہے وہ حرام کام ضرور کر رہا ہے، لیکن سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ کا اعلان ہے ہم سود کو ہلاک کریں گے، سود کو برباد کریں گے اور تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ الگ الگ نام سے میری قوم سود کے اندر ڈوب رہی ہے، سود کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ لوگ تو چاہتے یہ ہے کہ پاکیزہ، پوتر، پاک، طیب لقمہ ہماری اولاد کے حلق کے اندر نہ جائے، گندگی جائے، ناپاکی جائے، نجاست جائے، تاکہ تمہاری نسلوں میں گندگی اتنی بھر جائے کہ تمہاری نسل فرعون، حامان، شداد کی طرح بن جائے۔ یاد رکھنا، لقمہ انسان کو سنوارتا بھی ہے اور لقمہ انسان کو بگاڑتا بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا؟ آج اسی ہمارے ملک پیارے بھارت، پیارے ہندوستان میں بچت گٹ کے نام پر عورتیں کہاں جا رہی؟ کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا، کوئی ہے ہی نہیں ان کو اصلاح کرنے والا، کوئی ہے اللہ اکبر اس سیلاب اور طوفان پر بند باندھنے والا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے، ایک فکر وہ ماؤں کی بھی تھی جو اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ اگر تجھے حلال لقمہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آنا، لیکن حرام گھر میں لے کر مت آنا، ہمیں بھوکے رہنا تو گوارا ہے مگر حرام کھانا گوارا نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں بچت گٹ کے نام پہ ہزار حرام کے دروازے کھول رہی ہیں۔
क्या मरना नहीं है, मौत नहीं आना है। याद रखो, हराम रोजी की तरफ जाने वालों, हलाल अपने साथ नहीं ले जाओगे, हराम क्या साथ ले जाओगे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया का मत भूलो। अपने तुम्हारे नसीब का क्या है दुनिया के अंदर, दुनिया में अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के, सिर्फ कफन ले जाओगे, और वो भी अल्लाह राजी है तो कफन रहेगा, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर जाए। कब्र के मुतालिक किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी चची फातिमा बिन्त असद की कब्र में लेट गए। हालांकि इससे पहले हमने किसी की कब्र में आपको लेटते नहीं देखा। आप अपनी चची हज़रत मौलाए कायनात की अम्मी जान सैयदा फातिमा बिन्त असद से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। कहते थे कि ये मेरी चची नहीं बल्कि ये मेरी माँ है। आका ने उनसे बहुत प्यार किया, और जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेट गए। तो किसी ने पूछा आका, आप अपनी चची जो आपकी अम्मी है, आप उनकी कब्र में लेट गए? फरमाया हाँ, ताकि मेरी ये माँ कब्र के फितने से बच जाए। तवज्जो करें आप, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम बात। फरमाया ताकि ये मेरी माँ, कौन माँ? जिसको रसूलुल्लाह अपनी माँ कहें, जो मौला अली जैसे की माँ हो, सैयदुस सादात की अम्मी जान हो, जो हजरत जाफर तैयार की अम्मी जान हो। गौर फरमाए, जो जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ने वाले जाफर तैयार, उनकी अम्मी। रसूलुल्लाह कहे मेरी अम्मी, मौलाए कायनात की अम्मी। गौर फरमाए, और आका क्या फरमा रहे, मैं कब्र में उनके इसलिए लेट गया ताकि मेरी उस अम्मी को कब्र के फितने से निजात मिले। तो फिर किसी पूछने वाले ने पूछा हुजूर, इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बेटे इब्राहिम के बारे में भी मैं ये बात नहीं कहता। गौर फरमाए, आप गौर करें, जबकि सरकार इब्राहिम दूध पीने की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये उम्मत की तालीम के लिए था। सोचो, हराम धंधे करने वालों और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों को जिना, शराब, जुए इसमें डूब करके फिर जन्नत के ख्वाब देखने वालों। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे। शरू सुदूर उठा करके देखो, उसमें ये रिवायत मौजूद है। अल्फाज का इंतखाब कोई दूसरा हो सकता है, मफहूम यही है कि फितने कब्र के बारे में आका ने उम्मत को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम के बारे में भी ये बात नहीं करता। हालांकि वल्लाह तल्ला बिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिस चीज को भी निस्बत हो जाए, खुदा उस निस्बत की लाज रख लेता है। ये तो खूने मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये तो नसबे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। किसी का ना हसब काम आएगा ना नसब काम आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नसब क़यामत में भी काम आएगा। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत की आंखें खुल तो जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, इतने जराइम करने के बाद भी हमारा क्या हाल है। हम जन्नत, याद रखिएगा, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना हमने बना दिया उसको। तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि महशर ये है, इसे महशर कहते हैं। अब सोचो, उस महशर में सबको तमन्ना है हुजूर की बारगाह की हाज़िरी, कि हुजूर का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए, आका का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए। और सोचो ज़रा, तसव्वुर में लाओ, ध्यान में लाओ कि वो महशर में
حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس حاضری کا موقع مل گیا اور عرضی لگائی، یا رسول اللہ میری تو میں نے بنی بگاڑ دی، میرا تو سب کچھ بگڑ گیا، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، دنیا میں کچھ نہیں کر سکا، یا رسول اللہ آپ شفاعت فرما دیں۔ جانا تو سب کو وہیں ہے، اسی بارگاہ میں جانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے، ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں جائے گی، سب حضور کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کریں گے حضور شفاعت کرا دیں۔ بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اگر حاجت اس دن کسی کی ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی حاجت ہو۔ اس حدیث کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو، اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی آقا ہماری شفاعت کر دے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، صرف تصور میں لاؤ حضور نے یہ کہہ دیا، کیا تو نے میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے حضور یہ کہہ دیں، اللہ نہ کرے کہہ دیں، حالانکہ ان کی کرم سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے، لیکن وہ غیور بہت ہے، وہ بہت باغیرت ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ وہ بہت غیور ہستی ہے، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر رخ انور پھیر لے، اللہ نہ کرے اگر چہرہ والدعا پھیر لیں، اللہ نہ کرے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رخ انور پھیر کر کے کسی اور طرف چہرہ انور کر لے، بتاؤ کہاں دہائی دو گے، کس کی بارگاہ میں دستک دو گے، کہاں جاؤ گے؟ 10 منٹ، صرف 10 منٹ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکال لو، سچی توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ۔ قرآن تو اعلان کر چکا، کامیابی کے 3 اصول قرآن بیان کر چکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، دل پاک کر لو، اللہ کا ذکر کرو، نمازی بن جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر ہو گئی۔ تو بستی کے برباد ہونے کی پہلی وجہ، جب نمازیں ضائع کی جائے گی تو بستی برباد ہوگی۔ دوسری وجہ، خواجہ عثمان ہروانی فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں جب مرد مرد سے بدفعلی کرنے لگے گا تو بستی اس وقت برباد ہو۔ یہ جو گندی فلمیں بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے ان ساری بلاؤں اور وباؤں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو معاذ اللہ زنا سے زیادہ آسان یہ کام لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے بارے میں تو بہت عذاب بیان فرمایا، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت عذاب بیان فرمایا، بہت بڑے بڑے عذاب کی وعید سنائی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جانور بھی کسی نر جانور سے جفتی نہیں کرتا، یعنی مرد جانور سمجھانے کے لیے، نر مطلب مرد، مرد جانور سے تعلقات قائم نہیں کرتا، جنسی تعلقات قائم نہیں کرتا۔ وہ مرد جانور وہ مادہ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جس کو خنزیر اور سور کہتے ہیں، سور یہ کام کرتا ہے، جانوروں میں بھی سور یہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اور صوفیاء نے لکھا کہ یہ بدفعلی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا مرد جب اپنی قبر میں جائے گا تو وہ سور کی شکل اختیار کر جائے، اور یہ بلا بڑھتی جا رہی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء یہ عنوانات کیوں بولتے ہیں مائک پر، کیا ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اس طرح کی بات؟
میں کہتا ہوں کہ جس قوم کو یہ گندے جرائم کرتے ہوئے شرم نہ آتی ہو تو اس وقت تو علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی بے شرم قوم کو شرم دلانے کے لیے اس گناہ کے عذاب کو کھول کھول کر بیان کیا جائے. اس لیے کہ جب قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ وہ اتنے گندے کام کرنے لگے تو پھر ان کو عذاب سے نہ ڈرائیں گے تو پھر کیا کریں؟ آپ غور تو کریں. اس بلا کے اندر 16-15 سال کے جوان سے لے کر کے 80 سال تک کا بڈھا بھی گرفتار نظر آ رہا ہے الا ماشاء اللہ. اللہ جس کو بچا لے. یہ سب گندگی، فلموں کی گندگی کی نحوست ہے. کیا عرب کیا عجم معلومات لیں، یہ گناہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور خواجہ عثمان ہروانی نے اپنے دور میں تقریباً آج سے 900 سال پہلے حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ تباہ ہوں گے، ممالک تباہ ہوں گے، ممالک برباد ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ سن لیں، اللہ کرے کہ جو اس برائی میں مبتلا ہے خدا ان کانوں تک یہ آواز پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے، اسی وقت تو دنیا ختم ہو جائے. یعنی جب کوئی صرف ایک بندہ بھی کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے تو آسمان ٹوٹ کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے. اس وقت اللہ کے معصوم فرشتے عرش کے کنارے کو پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور وہ قل ہو اللہ شریف کی تلاوت جو وہ فرشتے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتی. قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کی برکت ہے کہ وہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پہ گرتا نہیں. اگر وہ یہ نہ کرے تو آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے، لوگ برباد ہو جائیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل پر پیدا فرمایا. فرشتوں کی مختلف شکلیں بھی ہیں، تو کچھ فرشتے ایسے جن کی شکلیں پرندوں کی طرح ہے اور وہ چونچ والے ہیں، چونچ نما ان کی شکل ہے. جیسے ہی بدکاری کرنے والے جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک رات بھی ان کی قبر پر ان کو نہیں گزرتی کہ وہ فرشتے اپنی چونچ میں لے کر کے ان کو ان کی قبر سے نکال کر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہاں لے جا کر ان کو پھینک دیتے. کرناٹک میں مرے، مہاراشٹر میں مرے، آندھرا میں مرے، کدھر بھی مرے، عرب میں مرے، عجم میں مرے. اگر وہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا تو وہ ایک رات بھی اپنی قبر میں نہیں رہے گا. اس کو اٹھا کر قوم لوط سے ملا دیا جائے جہاں ہر دم لعنت برس رہی، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں وہ نوجوان، وہ لوگ جو اس بلا میں گرفتار ہیں. ایک وضاحت یہ بھی کی جائے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ جو آخری درجہ بدکاری کا ہے نا مردوں کے ساتھ وہی بدکاری ہے، بلکہ بزرگوں نے بہت وضاحت سے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو صرف مصافحہ اور معانقہ بھی گندی نیت سے کرتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے. اسی پر بس نہیں فرمایا اگر وہ نظر سے بھی کسی کو گندی نیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی لوگوں میں سے. گندی نظر سے دیکھنا بھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حافظ قرآن تھا اور امام حسن بصری کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایسے میں نے ایک نوجوان خوبصورت آیا، اس کو بد نظری سے دیکھا، غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے دیکھا. امام حسن بصری نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے اس بد نگاہی کا وبال تجھے آ کر کے رہے گا. کہا میں انتظار کرتا رہا کہ آپ نے فرما دیا لیکن کچھ ہوا نہیں. 14 سال کے بعد میں حافظ قرآن تھا، 14 سال کے بعد پورا قرآن میں بھول گیا، صرف دیکھنے کی وجہ، بدنگاہی کی وجہ سے. مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھے، حافظ قرآن تھا، اللہ نے اس کو قرآن بھلا دیا. یہ صرف دیکھنے کا وبال ہے.
تو پھر ہاتھ سے ٹکرائیں، اور پھر اس کے بعد جو آخری کے معاملات ہو، اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ میں امان طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے کہ اللہ اگر گناہوں سے بچائے تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو انسان کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیسری وجہ بھی سن لیں، پہلی وجہ نمازوں کا ضائع کرنا، دوسری وجہ مردوں کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا، تیسری وجہ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب مرد پاپی ہو جائے، جب مرد پاپی اور مجرم ہو جائیں تو عورتوں کا تقوی بستیوں کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ لیکن تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بدی میں مبتلا ہو جائیں گی، عورتیں بھی دین سے دور ہو جائیں گی۔ جب عورتیں دین سے دور ہو جائے، عورتیں پردہ نہ کرے، عورتیں تقوی میں نہ رہے، عورتیں پرہیزگاری میں نہ رہے، تو سمجھ لو کہ بہت جلد تمہاری بستی پر عذاب آنے والا ہے اور تمہاری بستی بہت جلد برباد ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں آج نوجوان بچیاں پردہ کرنے میں آر محسوس کرتی ہے، بلکہ پردہ کرنے والوں کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، پردہ کرنے والی بچیوں کو تانا دیا جاتا ہے، پرانے خیال کا تانا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بچی اگر اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ پردے کی وجہ سے ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایک بچی اگر عزت اور وقار کے ساتھ اس وقت روئے زمین پہ جی سکتی ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہی جی سکتی ہے۔ بچیاں یہ سمجھتی ہے ہم بالوں کو کھول کر میک اپ کر کے شادیوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، کھلے سر جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں رشتے آئیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اچھے رشتے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھے رشتے تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقوی کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک آسان سی مثال پیش کر کے روایت کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں، بار بار آپ نے سنا، اس تناظر میں اس کو سن لیں کہ تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے، پرہیزگاری کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں سن لے اس روایت کو۔ قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر رات کے آخری پہر میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نازل ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک بوڑھی آواز، ایک بوڑھی خاتون کی بوڑھی آواز کپاتی ہوئے لب و لہجے میں کہتی ہے، بیٹی ذرا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ اسی وقت رات کا سناٹا ایک جوان آواز کی سے جو ہے وہ چھٹتا ہے اور یوں وہ آواز باہر آتی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے؟ تو پھر بوڑھی آواز اٹھتی ہے، کیا تجھے نہیں معلوم جس نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا وہ عمر تو سو رہا ہوگا، ابھی وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملا دے۔ تو پھر وہ جوان بچی کہتی ہے، ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ جوان بچیاں کیسی تھی، اللہ اکبر! خدا کا کرنا یہ کہ جس وقت ماں بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ دونوں کا مکالمہ فاروق اعظم نے سن لیا، اس گھر پہ نشان لگا دیا، اور صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتا، تم میں کون ہے جو اس پاک دامن لڑکی سے نکاح کرے، اس پاک باز لڑکی سے نکاح کرے؟ اور اس کے بعد ایک بیٹے نے جب حامی بھر لی تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا رشتہ اس لڑکی کے لیے بھجوایا۔ بتاؤ کسی کی ضرورت پڑی، کسی رابطے کی ضرورت پڑی، صرف تقویٰ نے اس لڑکی کو سیدنا فاروق اعظم کی بہو بنا دیا، اور صرف وہ لڑکی تقوی کی بنیاد پہ فاروق اعظم کی بہو نہ بنی بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بھی بنی، اور پھر اس لڑکی سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی ماں بن گئی، یعنی کہ وہ خاتون جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ اللہ اکبر! تقوی نے کتنا بلند کیا، اللہ اللہ! اس لیے میری گزارش ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں بن سنور کر نکل
چلنا، حسن کی نمائش کرنا، اور رشتوں کے لیے تصویروں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، فیس بک پہ لگانا، واٹس ایپ پر عام کرنا، یہ شریفوں کا انداز نہیں ہے، یہ کنیزان فاطمہ کا انداز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب میں اللہ جن خواتین کو آئیڈیل کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان مقدس ہستیوں میں سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے اللہ کی خشیت زمین کے اوپر بھی عزت دیتی ہے، زمین کے اندر بھی عزت دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا صرف مخلوق میں عزت نہیں دیتا بلکہ خالق کے نزدیک بھی عزت عطا کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس لیے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں دین سے دور ہو جائے، عورتیں جرائم پر بے باک ہو جائیں، عورتیں گناہوں کے حوالے سے بے باک ہو جائیں، تو پھر سمجھ جانا کہ بستیاں تباہ ہو جائے گی۔ اور بھی وجوہات آپ نے بیان فرمائی ہے، میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں، خدا را اگر آپ اپنے اور اپنے گھر کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں، اپنی فکر بدلنا چاہتے ہیں، تو سنی دعوت اسلامی جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے، اس سے جڑیے، اس سے قریب آئیے، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں برانچز قائم کریں تاکہ یہ سلسلہ مزید چراغ سے چراغ روشن ہوتے جائیں، شمع سے شمع روشن ہوتی جائے اور دین کا کام بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔